تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اب دیر ہو رہی ہے، اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ روتے ہوئے مانگو یا ہنستے ہوئے مانگو، حاصل کے لیے مانگو یا لا حاصل کے لیے، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کے مانگو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہیں جب اللہ اور اپنے درمیان فاصلوں کو بڑھا لیتے ہیں۔ اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا، اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتی ہیں اور لاپرواہی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں اور انسانوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے کبھی دیکھا نہ ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر خوش کھو بیٹھو گے۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک، کیا یہ سب اس کے معجزے نہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا؟ کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا اور نہ دینا اس کی مرضی، تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پر یقین رکھنا ہے۔ اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تبھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ پہ اس طرح یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اسی لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پر اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتوں کو یاد کرو، اس کی طاقتوں کو یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو،
آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی بھی شارک کا فاصلہ بھی ہے، بے بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا کہ یہ شارک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔